پنجگور میں بے گناہ شہریوں کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے صورتحال تشویشناک ہے۔ چیک پوسٹوں پر لوگوں کی تذلیل کرنے سے عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ قدوس بزنجو۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں اضافہ، کراچی میں شرح سب سے زیادہ۔ آج جون کی 24 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ پنجگور میں بے گناہ شہریوں کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ نیشنل پارٹی کی جانب سے شہید اصغر ابو بکر کے قتل اور دیگر واقعات پر ریلی نکال کر پولیس تھانہ کے باہر احتجاج کیا گیا۔ ریلی میں BNP اور دیگر جماعتوں کے کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء سے نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر حاجی صالح بلوچ، BNP بینگل کے مرکزی کمیٹی کے رکن میر نذیر احمد اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجگور میں بے گناہ شہریوں کے قاتلوں کو گرفتار کر کے چوری کی وارداتوں کی روک تھام کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کی آزادانہ سرگرمیوں سے شہری پریشان ہیں۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس امن و امان کے مسائل پر توجہ دے کر عوام کی جان و مال کا تحفظ کریں۔ بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے صورتحال تشویشناک ہے۔ چیک پوسٹوں پر لوگوں کی تذلیل کرنے سے عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ گوادر کے موقع پر بزنس سینٹر میں منعقدہ تقریب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کا بجٹ نہایت خوش اسلوبی سے پیش کیا گیا۔ بجٹ کے دوران کہیں سے کوئی احتجاج نہیں کیا گیا۔ بجٹ پیش کرنے میں اپوزیشن نے بھی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ موجودہ بجٹ میں بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑی رقم مختص کی گئی ہے، جسے ترقیاتی منصوبوں پر صرف کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کو درپیش مسائل کے حوالے سے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جس طرح بلوچستان کے مسائل پر توجہ دے رہے ہیں، امید ہے کہ مسائل جلد حل ہوں گے۔ ان مسائل کو اگر صرف صوبائی حکومت پر چھوڑ دیے جائیں تو 100 سال بعد بھی یہ مسائل حل نہیں ہو پائیں گے۔ بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے صورتحال تشویشناک ہے۔ صوبے میں امن کی بحالی اور قیام کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ بلوچستان میں غیر ضروری چیک پوسٹیں جس میں کسٹم ہے، لیویز ہے، AFC اور پولیس، ان پر بلوچستان کے عوام کو بے جا تنگ کرنے کا سلسلہ ختم کرنا ہوگا۔ چیک پوسٹوں پر لوگوں کی تذلیل کرنے سے عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ بلوچستان میں بیرونی مداخلت کے باعث بھی مشکلات ہیں۔ بلوچستان حکومت کو امن و امان کے حوالے سے بڑی رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ امید ہے وفاقی حکومت اس بارے میں بھی بلوچستان کی امداد کرے گا۔ گوادر میں یونیورسٹی کی ترقی، اسپتال کی تعمیر، ماہی گیروں کو انجن فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر کا ایک روزہ دورہ کیا۔ اپنے ایک روزہ دورہ گوادر کے موقع پر بزنس سینٹر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے دورے کا مقصد بلوچستان اور گوادر کے عوام سے ملاقات کرنا تھا۔ وفاقی حکومت بلوچستان کے مسائل حل کرنے کی خواہاں ہے۔ وفاقی PSDP میں 100 ارب روپے بلوچستان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے، بلکہ آج کے دور میں جو تکالیف اور مسائل درپیش ہیں انہیں حل کیا جائے۔ ماہی گیروں نے مسائل بیان کیے۔ وعدوں کی تکمیل ہماری ذمہ داری ہے۔ گوادر کی ترقی بلوچستان کی ترقی ہے۔ جب تک گوادر میں بسنے والے اور بلوچستان کے عوام کے بنیادی مسائل اور ضروریات ان تک نہیں پہنچتے اور ان کو قلبی اطمینان نہیں ملتا تو باقی ترقی کا کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک گوادر کا عظیم تر منصوبہ ہے، جس میں نہ صرف گوادر شہر، آس پاس کے علاقے اور بلوچستان میں ترقی لائے گا، اس میں درپیش مسائل کو سنجیدگی سے حل نہ کرنے تک یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ماہی گیروں کو کشتیوں کے لیے 2000 انجن دینے کا اعلان کیا تھا، وہ ترجیحی بنیادوں پر دیے جائیں گے۔ 3 ماہ کے اندر گوادر کے ماہی گیروں کو کشتیوں کے انجن فراہم کر دیے جائیں گے۔ 100 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کا جلد کام مکمل کر لیں گے۔ چین نے گوادر کے شہریوں کے لیے 3700 سولر پلیٹس فراہم کیے۔ بجلی کی فراہمی کے لیے ایران پاکستان سے تعاون کے لیے آمادہ ہے۔ گوادر کو پانی کی فراہمی کے لیے پائپ لائنیں تبدیل کرنے کا کام بھی جلد شروع ہوگا۔ نئی پائپ لائن بچھا کر گوادر کو ستمبر میں پانی کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔
گوادر یونیورسٹی کے لیے فنڈ فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ گوادر میں اسپتال کی تعمیر کے منصوبے کو جلد مکمل کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین پاکستان کا بہترین بااعتماد دوست ہے۔ چین نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں بھرپور مدد کی ہے۔ مشکل وقت میں چین نے اربوں روپے کے ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، قطر اور کویت بھی ہمارے قریبی دوست ہیں۔ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ قرض لینے کے بجائے ہمیں صنعت، زراعت اور دیگر شعبوں میں خود کفیل ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور انڈس اسپتال کے درمیان گوادر میں بین الاقوامی معیار کے اسپتال کے لیے مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے۔ ہمارا مقصد پسماندہ علاقوں کے عوام کو ریلیف دینا ہے: شکیلہ نوید دہوار۔ رکن بلوچستان اسمبلی شکیلہ نوید دہوار نے کہا ہے کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں ان کے فنڈ سے جاری ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ منصوبوں کے معیاری تعمیر کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے جعفر آباد کے پارٹی کارکنوں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے فنڈ سے محکمہ لوکل گورنمنٹ جعفر آباد کے مختلف منصوبوں کے ٹینڈرز کیے گئے ہیں، تاہم باعث تشویش ہے کہ میرٹھ ٹینڈرز ہونے کے باوجود ایک ٹھیکیدار نے میرٹھ کو یقینی بنانے کے بجائے غیر قانونی طریقے سے ٹھیکے کے حصول کے لیے اسٹے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں ہمیشہ میرٹھ کا راگ الاپنے والے گورنمنٹ کنٹریکٹرز میرٹھ پر عمل درآمد ہونے کے خلاف اسٹے لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کے عوام کی نمائندہ جماعت ہونے کے ناطے ترقیاتی منصوبوں میں کسی کو کرپشن کرنے نہیں دے گی۔ ہمارا مقصد بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے معیار کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ افسران سے مطالبہ کیا کہ وہ کسی کی بلیک میلنگ میں آئے بغیر ترقیاتی منصوبوں میں میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنائیں۔ پٹ فیڈر سے پانی چوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے: صوبائی وزیر آبپاشی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں پٹ فیڈر کینال بیرون سے چلنے والے زرعی پانی چوری کیس میں چیف جسٹس نے واضح حکم دیا ہے کہ پٹ فیڈر کینال کھیرتر کینال بیرون میں پانی چوری کی روک تھام کی جائے اور جونیئر عملہ ہٹا کر سینئر ایس ڈی اوز تعینات کیے جائیں، جس پر سابق ایکسین پٹ فیڈر کینال محمد ابراہیم مینگل نے برابری کی بنیادوں پر پانی چور زمینداروں کے خلاف آپریشن کر کے میر حسن سے لے کر منجو شوری تک غیر قانونی پائپ واٹر کورس منہدم کر دیے تھے۔ ایکسین کے تبادلہ ہوتے ہی پٹ فیڈر کینال کیرتر کینال سے بڑے پیمانے پر چور زمینداروں نے ٹریکٹروں کے ذریعے پانی چوری شروع کر دی ہے، جس کی اطلاع ملتی ہے صوبائی وزیر ایریگیشن محمد خان لہڑی نے ٹیلی فون پر چیف انجینئر کینال قاضی عبدالرزاق، سپرنٹنڈنٹ انجینئر عبدالحمید مینگل، ایکسین کیرتر کینال پر برہم اظہار کرتے ہوئے پانی چوروں کے ٹریکٹروں کو تحویل میں لے کر مقدمات درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پٹ فیڈر کینال میں مداخلت ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف پر نئے تعینات ہونے والے ایکسین عبدالظاہر مینگل نے چھاڑ سنبھالنے سے معذرت کر لی ہے، جس سے 6 روز سے پٹ فیڈر کینال بغیر ایکسین کے چلنے لگی ہے۔ جامع بلوچستان کو جیل کے بجائے درسگاہ بنانے کی ضرورت ہے: ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ۔ نیشنل پارٹی کے صدر سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے مرکزی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کا بجٹ الفاظ کے ایر پیر کے سوا کچھ نہیں۔ ممبران اسمبلی کی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا ہے۔ اس وقت مرکزی حکومت خود شدید معاشی مسائل کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ عوام کا منتخب کردہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جعلی حکومتوں سے ہر وقت عوامی مفادات کے خلاف کام لیا جاتا ہے۔ سندھ منصوبے کی توسیع کا مسئلہ ہو یا پی ایل سے معاہدے کا مسئلہ، ایسے معاہدے ہر وقت منصوبہ بند طور پر لائی گئی حکومتوں سے کام لیا جاتا ہے۔ ریکارڈ کا حالیہ منصوبہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ موجودہ حکومت و جعلی اسمبلی کو ریکارڈ سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اخلاقی و قانونی اختیار نہیں، لہٰذا اس پر عمل درآمد سے گریز کیا جائے۔ بلوچستان سے متعلق وفاق اور اس کے اداروں کا رویہ انتہائی منفی ہے۔ بارڈر ٹریڈ شدید مسائل و مشکلات کا شکار ہے۔ اسمگلنگ کے نام پر وفاقی ادارے لوگوں پر بلا جواز تشدد کرتے ہیں، ان کی گاڑیاں اور اشیاء کو ضبط کر کے کھلے میدانوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم پر مکمل عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا کہ
حکمرانوں کی غلط معاشی پالیسیوں کے سبب ملک شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے نے مشکلات و مسائل میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ غیر ترقیاتی اور غیر پیداواری اخراجات میں کمی لائیں۔ مزید مہنگائی کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالا جائے۔ ملک کو سیکورٹی ریاست کے بجائے فلاحی ریاست بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ کاروبار اور ٹریڈ پر توجہ دیا جائے۔ ہمسائے ملکوں کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات استوار کر کے کاروبار کو فروغ دیا جائے۔ ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کو جیل خانہ بنانے کے بجائے درس گاہ بنانے کی ضرورت ہے۔ غیر ضروری فورسز کو فوری طور پر واپس کیا جائے۔ طلباء کے ہاسٹلوں سے بھی وفاقی فورسز کو ہٹایا جائے۔ یونیورسٹیوں میں طلباء سیاست پر سے پابندی ہٹائی جائے اور طلباء یونین کو بحال کیا جائے۔ یونیورسٹیوں میں سیاست پر پابندی کے بھیانک اور منفی نتائج ہوں گے۔ سیاست پر پابندی اور پڑھے لکھے افراد کو سیاست سے دور رکھ کر مخصوص افراد و خاندانوں کے لیے راستہ ہموار کیا جاتا ہے، جو ایک منفی عمل ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ گوادر۔ حق دو تحریک کا مزاحمتی استقبالی دھرنا کیمپ قائم۔ گوادر میں وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد۔ حق دو تحریک کا مزاحمتی استقبال۔ گوادر پورٹ روڈ پر مزاحمتی استقبالی دھرنا کیمپ قائم کر دیا گیا تھا۔ حق دو تحریک کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اور حسین واڈیلا کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کرنے کے لیے ریلی میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گوادر ماسٹر پلان کے تحت تعمیر و ترقی کا جامع پلان وضع کیا جائے گا۔ چیئرمین GDA۔ گوادر ماسٹر پلان کے تحت 2500 ایکڑ اراضی پر مشتمل سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ تشکیل دی گئی ہے۔ 280 کلومیٹر روڈ نیٹ ورک بنائے گئے ہیں۔ 150 بیڈز پر مشتمل $30.5 ملین کی لاگت سے پاک چائنا فرینڈشپ اسپتال زیر تعمیر ہے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے ملکی و غیر ملکی فرم سے برڈز طلب کیے گئے ہیں، جو کہ ٹورزم پر ایک جامع پلان وضع کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر جنرل گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی مجیب الرحمان قمبرانی نے گوادر نیشنل کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے بعد گوادر واحد شہر ہے جو کہ ماسٹر پلان کے تحت تعمیر و ترقی کا عمل عالمی معیار کے تحت آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ گوادر میں پانی کی فراہمی کے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اس ضمن میں 2 ڈیم شادی کور اور سور ڈیم مکمل کر کے انہیں پائپ لائنز کے ذریعے شہر کے ساتھ منسلک کیے گئے۔ علاقائی اور عالمی خبریں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ بڑے شہروں میں کراچی میں کرونا کیسز کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 13,941 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 309 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.22% ریکارڈ کی گئی، جبکہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، تاہم 80 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ادھر سندھ میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر شرح 6.10% رہی، جبکہ ملک بھر کے بڑے شہروں میں کراچی میں کورونا کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 15.85% ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان میں بجلی کا شارٹ فال 5217 میگا واٹ، 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری۔ بجلی کا شارٹ فال 5217 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے، لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 21,783 اور طلب 27,000 میگا واٹ ہے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5217 میگا واٹ ہو گیا ہے، جس کے باعث مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی 12 گھنٹے تک ہو چکا ہے۔ پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں اس وقت بجلی کی مجموعی پیداوار 21,783 میگا واٹ ہے، جبکہ بجلی کی طلب 27,000 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ پاور ڈویژن کے مطابق اس وقت پانی سے 4,926 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ سرکاری تھرمل پلانٹس 924 میگا واٹ بجلی پیدا کریں، جبکہ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی مجموعی پیداوار 12,425 میگا واٹ ہے۔ پاور ڈویژن نے بتایا کہ اس وقت ونڈ پاور پلانٹس 1,140 اور سولر پلانٹس سے پیداوار 100 میگا واٹ ہے۔ بگاس پلانٹس 123 اور جوہری ایندھن سے 2,145 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔
یورپی یونین کی رکنیت کے لیے امیدوار کا درجہ دے دیا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق یورپی کونسل کے صدر چارلس میچل نے جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ یوکرین اور یورپی ملک مالدووا دونوں کو یورپی یونین کے امیدوار کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے یورپی کونسل کے فیصلے کو ایک تاریخی لمحہ قرار دیتے ہوئے یوکرین اور مالدووا سے کہا ہے کہ آج یورپی یونین کی طرف سے آپ کا ایک اہم قدم ہے۔ یوکرین نے یورپی یونین کے امیدوار کا درجہ ملنے کو ایک نفسیاتی فروغ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حقیقی انضمام تبھی شروع ہو سکتا ہے جب جنگ ختم ہو جائے۔ یاد رہے کہ یوکرین نے فروری میں روسی حملے کے چند دن بعد یورپی یونین کی رکنیت کے لیے درخواست دی تھی اور یہ عمل ریکارڈ رفتار سے آگے بڑھا۔ یوکرین کے بعد یورپی ملک مالدووا نے بھی یوکرین میں جاری روسی جنگ کے باعث یورپی یونین میں شمولیت کے لیے درخواست دی تھی۔ واضح رہے کہ امیدوار کا درجہ ملنا یورپی یونین کی رکنیت کی طرف پہلا سرکاری قدم ہے، لیکن اس میں شامل ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں اور کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ ممالک سے انٹرنیٹ کی بندش نہ کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشنر نے ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش سے لاکھوں افراد کی زندگیوں اور انسانی حقوق پر ڈرامائی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بندش کے نتیجے میں اسپتال ایمرجنسی میں ڈاکٹروں سے رابطہ نہیں کر پاتے، ووٹرز امیدواروں کے بارے میں جاننے سے قاصر ہو جاتے ہیں اور پرامن مظاہرین کسی پرتشدد حملے پر مدد کے لیے کال نہیں کر پاتے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمشنر مشیل باشلیٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس طرح کی بندش اس وقت ہو رہی ہے جب بیشتر انسانی حقوق کے لیے ڈیجیٹل دنیا ضروری بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کو بند کرنے سے مالی اور انسانی حقوق دونوں کے حوالے سے ناقابل اندازہ نقصان ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن کے عہدیدار پیگی ہیکس نے کہا ہے کہ پہلی بار انٹرنیٹ کی بندش عالمی توجہ کا مرکز اس وقت بنی جب مصر کے تحریر اسکوائر میں احتجاج کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد سے ہم نے یہ رجحان دنیا بھر میں دیکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اکثر اس طرح کی بندش کے ساتھ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، جیسے اظہار رائے کی آزادی پر پابندی، گرفتاریاں یا قتل۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ رپورٹ کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس طرح کی بندش کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانی حقوق کے حوالے سے فکر مند ہونا شروع ہو جائیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2016 سے 2021 کے دوران 74 ممالک میں انٹرنیٹ کی بندش کے 931 واقعات ریکارڈ ہوئے۔ کئی جگہ تو انٹرنیٹ تک رسائی کو بار بار روکا گیا یا بہت طویل وقت تک بند رکھا گیا۔ پیگی ہیکس نے زور دیا کہ انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے تفصیلات اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کئی بار اہم آن لائن پلیٹ فارمز تک رسائی کو بلاک کر دیا جاتا ہے یا موبائل سروسز کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بندش جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ کی صدارت میں لاپتہ افراد کے حوالے سے کابینہ کی قائم کردہ ذیلی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ شازیہ مری، BNP کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات، وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ اور وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار محمد اسرار ترین شریک ہوئے۔ اجلاس میں وزارت قانون اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں معاملے کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ہفتے کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیٹی صرف کاغذات کی حد تک کام نہیں کرے گی، بلکہ عملی طور پر نتائج سامنے آئیں گے اور کمیٹی کے آئندہ اجلاسوں میں تمام مکاتب فکر کو سنا جائے گا اور صوبائی سطح سے بھی تجاویز لی جائیں گی۔ کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں فرات اللہ بابر کو خصوصی طور پر مدعو کیا جائے گا۔ آمنہ مسعود جنجوعہ کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ وزیر اعظم کا گوادر میں رہائشی کالونی کے لیے 200 ایکڑ اراضی دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گوادر میں رہائشی کالونی کے لیے 200 ایکڑ اراضی دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے فشریز کالونی کے لیے 200 ایکڑ زمین فراہم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 200 ایکڑ زمین آپ کو دی جائے گی، وہاں پر آپ اپنی کالونی بنائیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بلوچستان کے مزید 5 لاکھ افراد کو شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک روٹی چاروں بھائیوں کو مل کر کھانی ہوگی، جب 4 روٹیاں ہوں گی تو چاروں بھائیوں کو تقسیم کریں گے۔ 2010 کے NFC ایوارڈ میں سب سے زیادہ حصہ پنجاب نے ڈالا تھا۔ 2010 میں NFC کو 12 سال ہو گئے، تقریباً پنجاب بلوچستان کو 30 ارب دے چکا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں۔
اس بلیٹن کے تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان آفیاز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، شب بخیر۔